حدیث پاک میں ہے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا اللہ پاک سے ڈرنے والا۔ بہترین بندہ کون ہے؟ اللہ پاک سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اور اچھی باتیں بتانے اور برائیوں سے روکنے والا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اچھی باتوں کا حکم دے برائی سے روکے وہ اللہ پاک کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول کا بھی خلیفہ ہے، اور اس کی کتاب یعنی قرآن کریم کا بھی خلیفہ ہے۔ تو پھر خلیفہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ یکم محرم شریف کو یوم فاروق اعظم ہے، اس دن آپ شہید ہوئے تھے، لہذا نیک مومن، نہایت پختہ دین والے، عظیم الشان صحابی رسول، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وزیر مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائیے۔ یاد منانی چاہیے نا، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام کو ہم اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنی دکان پر، جہاں پر بھی ہو سکے آپ کے احسان ثواب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہو سکے تو شیرینی بھی تقسیم کی، سب گھر والوں کو جمع کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کیسی کمال کی بات ہے کہ ہمارے گھر والوں کو آپ کی شان کا پتہ ہے، آپ کی جو شجاعت ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، کیا ہمارے بچوں کو پتہ ہے؟ نہیں پتا۔ تو یہ بڑا پیارا موقع ہے کہ یار ہم یکم محرم الحرام کو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ یار میں خود یہ کام نہیں کر سکتا تو ایک اس کا طریقہ میں آسان آپ کو بتاؤں، آسان طریقہ بتاؤں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے آڈیو بیانات آتے رہتے ہیں، آپ کی شان پر بھی کئی بیانات موجود ہیں، آپ وہ بیان اپنے موبائل کے اندر سیو کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر جو بیان ہے، رسالہ بھی موجود ہے، وہ یکم محرم الحرام کو کیا کرنا ہے، گھر والوں کو کہنا کہ آج کوئی شیرینی پکائیں، تو وہ کہیں گے کہ آج جو یکم محرم الحرام ہے، ابھی تو 9-10 آئی ہے، ان کو بولے کہ آج مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج ان کے نام کی نیاز کی جائے گی، ان کے نام کی محفل کی جائے گی، ان کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ اور مطلب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے گا کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے بچوں کے عقائد محفوظ ہوں گے اور مضبوط ہوں گے۔ آئیے دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک کام کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ دینی کام ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ۔ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، اچھا یہ کب لگایا جاتا ہے؟ یہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لوگوں کو فجر کے لیے جگائیں گے،